وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1139 اور آیت نمبر 36-37 حصہ پنجم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دامان رحمت سے محروم ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھجوایا یہ پیغام دے کے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان میں بعض ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں دیکھو۔ فَانظُرُوا، دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ، اگر تم انہیں ہدایت پہ، اے داعی، ہدایت پہ لانے کی لالچ کرو، حرص کرو، تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ اسی نقطے پہ میں بات کر رہا تھا گزشتہ نشست میں سامعین کرام کہ ہم جو ہے اللہ سے کٹ گئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود حیات نہیں ہے، محبوب واحد بھی نہیں ہے۔ محبوب واحد کیا، محبوب ہے ہی نہیں، اور پھر مطلوب بھی نہیں ہے۔ جو مقصود نہیں ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہوگا۔
جو مطلوب نہیں ہے آپ کو وہ محبوب بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو دیکھیں صورتحال یہ ہے، اگر آپ دیکھیں حقیقت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں، اس وقت ہمیں ظاہر محبوب ہے، ظاہر مطلوب ہے، اور ظاہر ہی محبوب بھی ہے، پسند ظاہر آتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، کبھی آپ نظارے آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں اور نظاروں میں آپ ایسے کھو جاتے ہیں کہ اس کے خالق کو بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر کبھی نسوانی حسن آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ غزالی آنکھیں اور یہ ابرو اور یہ ناک نقشہ، اس میں آپ خالق کو بھول کے اسی نسوانی حسن میں، یا کوئی عورتیں جو ہیں لڑکوں کو بعض اوقات، یہ کیا باڈی ہے یار، کیا لڑکا ہے، کیا باڈی ہے۔ کھابے، آپ کو کھابے اچھے لگنے لگتے ہیں، وہاں کے کھابے بعض اوقات تو بڑی، آپ دیکھ لیں نا یوٹیوب پہ وہ چینل بھی آتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں یوٹیوبر، جگہ جگہ کی آپ کو سیر کراتے ہیں، باقاعدہ انگریز یوٹیوبر بھی ہیں، ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اسٹریٹ فوڈز اور یہ اور وہ، بڑی مطلب اس کی ویورشپ ہے ملینز میں۔ جو بھی آپ کو اچھے کھانے کھلائے آپ اس کے بس دیکھ لیتے ہیں، ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا ہے، کیا کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ لذات دنیا یہ آپ کو محبوب تر ہیں بنسبت اور کسی حقیقت کے، اور یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ باطن کو بھول کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں ضرور ہوں گی، پریشان کن زندگی گزرے گی اور کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ یہ ایک میں نے اصولی بات کر دی آپ کے لیے۔ اصل حقیقت کو اگر آپ محسوس نہ کریں اور کرنا بھی نہ چاہیں تو آپ کی باطنی زندگی، یہ ظاہری زندگی جو ہے یہ اچھی نہیں گزرے گی۔ یہ ایک عام اصول میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو، یعنی دنیا میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ الیکٹرانکس کی مشینیں ہیں اور 10 قسم کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بڑی کارآمد مشینیں ہیں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، اور 10 مشینیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے بڑے کام کی ہیں، ان پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی معلوم بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی استعمال کیسے ہوں گی، فلاں مشین کس لیے ہے، کیوں بنائی گئی ہے۔ تو بس وہ ایک لوہے کا ایک انبار ہے، وہ مشینیں ایک کونے میں گھر کے اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں، مشینیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مشین ہے کس لیے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا خاص طور پہ ہمارے لیے اس نے ترتیب دی ہے، سارا ماحول اس نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کی بقا کے لیے بنایا ہے۔ اب ہماری کیا، یعنی اس وقت ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ٹھوس الفاظ ہیں جس کو آپ جملہ نہیں، اور ہم حقیقت معلوم کیے بغیر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ ایک فتویٰ ہے جو میں لگا رہا ہوں اس معاشرے کو۔ آج کا مسلمان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس کو نہ حقیقت کا علم ہے نہ یہ حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تو کسی اور چیز کو حقیقت سمجھ لیا ہے، باطل کو اس نے حق سمجھ لیا ہے۔ جو ملعون چیز ہے تو وہ اس کو وہ رحمت سمجھ رہا ہے اپنے لیے۔ آپ دیکھ لینا، ہم عام طور پہ، یہ بڑا یعنی دلچسپ جملہ ہے، ملعون، لعنتی۔ اب دنیا، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بغیر اللہ کی یاد کے، اللہ کو یاد کیے، حقیقی یاد، وہ تسبیحوں والی نہیں، حقیقی یاد کیے بغیر دنیا کے پیچھے آج کا مسلمان دوڑ رہا ہے۔ جبکہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد نہیں۔
تو ہم تو دیکھیں ایک ایسا یہ معاشرہ ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور یہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ طرفہ تماشا یہ کہ اللہ کی یاد سے یہ غافل ہے، اور اس حالت پر ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے زندگی، میرے قریب بہت سے لوگ ہیں جو یعنی میری باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن وہ کان کھجانے کے لیے تیار نہیں ہے، غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ جو ہم 36 اور 37 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھجوایا ہے، اور ہر رسول کی تکذیب ہوئی ہے۔ کل قد کذب الرسل فحق عقاب، ہر امت نے اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مستحق ہو گئے۔ آج بھی ہم بحیثیت مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو بات بڑی خطرناک ہے۔ لیکن اس میں اب یہ ہے نا کہ جو آخری جملہ تھا آیت نمبر 37 کا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ۔ پھر میں نے نجات دے دی رسولوں کو اور مومنوں کو، کیوں؟ مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین۔ لا تحزنوا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیں، مدد الہی اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر یعنی نصرت الہی، یا نصرت کا مطلب ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ مدد کرتے ہیں، لیکن نصرت الہی، نصرت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ نصرت الہی اگر ہمارے شامل حال ہو تو پھر تو بلے ہی بلے، آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رب آپ کا ہے، آپ رب کے ہیں، وہ آپ کا ہے اور آپ اس کے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ میں بات کر رہا ہوں ناصرین پہ، ما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نصرت، امداد، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب آج مسلمان مغلوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے دامان رحمت سے اپنا ساتھ چھڑا لیا ہے۔ بہت افسوس سے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، بہت دکھ کے ساتھ۔ اللہ کے دامن سے ہم بچھڑ گئے ہیں اور بچھڑے رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک اور غلط بات ہے، بچھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ یعنی میں تو آپ کو 25 سال کا اپنا بتا رہا ہوں نا تجربہ دعوت کا، لیکن سینکڑوں صدیاں ہو گئی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے جو بھی داعی تھے، ان کی دعوت کو مسلمانوں نے جھٹلا دیا۔ ہر زمانے میں داعی ہوتا ہے، قیامت تک ایسے لوگوں کا وجود اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی طرح یہ حجت ہوتے ہیں یہ لوگ، قیامت کے دن آپ پر حجت ہوں گے، اور آپ میں سے اللہ تعالیٰ ایسے گواہوں کو اٹھائے گا جو آپ کے اوپر گواہی دیں گے۔ بہرحال وہ میں اس کی وہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو وما لہم من ناصرین کی بات کر رہا ہوں
کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج کا مسلمان اگر مغلوب ہے اور حقیقت میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دامان رحمت سے ہم بچھڑ چکے ہیں اور بچھڑے رہنا چاہتے ہیں، اور اس حالت میں ہم خوش ہیں، جڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اب جڑنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کامل اللہ کی اطاعت، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اور لبیک کا نعرہ آپ نے حقیقی طور پر بلند کرنا ہوگا، اور اپنے عمل سے کہنا ہوگا اپنے رب کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنے عمل سے آپ نے یہ کہنا ہوگا رب کی دعوت کو۔ رب دیکھیں ہمیں بلا رہا ہے، یہ سارا انتظام ہمارے لیے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور پھر پیغمبر کو بھجوا کے حجت تمام کر دی ہے۔ اور آپ کے اپنے زمانے میں جو بھی داعیان الحق ہیں وہ آپ پر حجت ہیں، یہ لوگ آپ پر گواہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کما قال ایسی آیت ہے، ہر امت میں سے میں گواہ اٹھاؤں گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بناؤں گا۔ بہرحال وہ وہی مضمون انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اور دیکھیں اس میں ایک جو ہمارے سوچنے کا نقطہ ہے کہ اللہ کی دامن سے اگر آپ جوڑ گئے، دامان رحمت سے اگر آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ہم کیسے جوڑیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کر لیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اس پر یقین کر لیں، پھر اللہ کو منزل بنا لیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر جو ابتدائی طور پہ اپنے لیے ایک رہنما کو ڈھونڈیں جو آپ کی رہنمائی کرے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو، تم پیروی کر سکتے ہو ہر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، کسی اللہ کے بندے سے اور رسول کے سچے امتی سے رابطہ کریں آپ، اور اس کو جا کے اپنا مدعا بیان کریں کہ بھئی میں نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اپنے مقصد حیات کے لیے، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں اور اللہ کا ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ پھر آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اس کا طریقہ دیکھیں واضح ہے، میں آپ کو ڈارک میں نہیں رکھنا چاہتا۔ راستہ ایک ہے اللہ کا، وہ ہے دین اسلام، طریقہ ایک ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی سب گمراہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کسی بھی شک و شبے کا آپ کو، اصل میں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں گمراہی کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ میں اپنے مشاہدے کی بنا آپ کو کہہ رہا ہوں، گمراہی کے پیچھے چلنے والے لوگ بہت ہیں، اور ان کو راستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے دین کی طرف بلانے والے ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نہ خود جانتے ہیں دین کی حقیقت، اور ان کا جو طرز انداز ہے وہ تو وکھرا ٹائپ ہے۔ وہ اس پہ تو خیر میں بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، پھر جب پہچان لیا اپنے آپ کو اور پھر اپنی منزل کو، تو منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے تو ایک رہنما کو ڈھونڈیں، یہ بہت ضروری ہے۔
وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف۔ اب وسیلہ جو ہے کافی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے وسیلہ قرآن ہے، وسیلہ دین ہے، وسیلہ اخلاق ہیں، لیکن سب سے پہلے اب وسائل میں دیکھیں ایک چیز، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، تھوڑا سا اس بات میں بھی اختلاف ہے لوگوں میں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی سمجھ نہیں۔ ایک بریانی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر آپ کے لیے اسباب چاہیے اور وسیلہ چاہیے، تو ایک وسیلہ تھوڑی ہے بریانی بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو پتیلا چاہیے ہوگا، پتیلا بھی وسیلہ ہے بریانی بنانے کے لیے۔ پھر چاول چاہیے ہوں گے، 10 قسم کے مسالے چاہیے ہوں گے، ٹماٹر چاہیے ہوں گے، دہی چاہیے ہوگا، چولہا چاہیے ہوگا، یہ سب وسائل ہیں۔ تو کوئی ایک چیز وسیلہ نہیں ہوتی دین میں، ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، لیکن تعصب سے کام نہ لیں کہ بس ایک رہنما سے آپ انکار کر دیں کہ نہیں بس کوئی اور چیز ضرورت نہیں، غلط ہے بات۔ بندگی اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے، معبود ایک ہے، الہ ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر تو وسائل ہیں، پیغمبر وسیلہ ہے، وہی جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف بھجواتا ہے وہی تو وسیلہ بناتا ہے۔ نزل بہ روح الامین، روح الامین کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے وہی بھجوانے کے لیے۔ یہ عالم اسباب ہے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ تنگ نظری سے اگر آپ کام لیں گے، اسلام کو اگر محدود کر دیں گے تو پھر آپ کا حال برا ہوگا۔ یہ دینوں میں ہم جو بٹ گئے نا، تو اس لیے کہ ہم وسیع نظر نہیں ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیلہ اگر آپ نے ڈھونڈ لیا اور تو وہ تو آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ رہنما جو آپ کا ہے وہ کیا اہلیت ہوگی اس میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اللہ کا بندہ ہوگا، وہ رسول کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ جو راستہ ہے وہ اسے معلوم ہوگا، وہ اس راستے پر خود بھی چل رہا ہوگا۔ تو پھر تو یہ حکم الہی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص کی پیروی کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب دیکھیں قرآن ہے یہ، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا، وسیلہ تو پھر انسان ہو گیا۔ تو بہرحال تعصب سے کام نہ لیں، جو بھی میری بات کو سن رہے نہیں۔ دیکھیں مقصود بندگی ہے، بندگی کے لیے پھر آپ کو یعنی رہنمائی چاہیے ہوگی، رہنما پیغمبر، رہنما نائبین پیغمبر، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں سا ہے۔ نبی موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت تھا، موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، ابھی فرعون غرق نہیں ہوا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، سورہ مومن میں اس کا تذکرہ ہے، یکتم ایمانہ۔ تو جب فرعون کے درباریوں نے اور اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک تقریر کی جو قرآن میں موجود ہے، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں مصر میں، لیکن اب فرعونیوں میں سے ایک شخص، قوم فرعون میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے اس کے درباری میں جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب وہ اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو پیغمبر موجود تھا۔ تو یہ دیکھیں اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، رہنمائی ہے، جو بھی آپ کو رہنمائی دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما دیا ہے
کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا۔ اب حضور کے خلفاء تو بہت ہیں، وہ 4 خلیفہ تو معلوم ہے، اور باقی تو قیامت تک جو بھی حضور کا نائب ہے، یعنی حضور کا امتی ہے، سچا مومن ہے، وہ رسول کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جو بھی سچا شخص ہے، سچا مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہوا اور رسول کا خلیفہ نہیں ہوا، رسول کا خلیفہ بھی۔ تو بہرحال اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، میں مددگار کی بات کر رہا تھا۔ مدد اگر آپ کو چاہیے تو یہ طریقہ ہے، پہلے کسی اللہ کے خلیفہ کو تلاش کریں اور اس پہ اپنا ارادہ ظاہر کریں۔ کیوں؟ کہ آپ کی منزل باطن ہے، آپ کی منزل اللہ ہے۔ آپ کو وہ راستہ اگرچہ معلوم ہے قرآن اور حدیث، لیکن اس کے لیے تو پھر علم کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے شخص کی جو اس راستے پر چل رہا ہو، تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اس شخص کا آپ رہنمائی حاصل کریں، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً رہنمائی دیتا رہے گا کہ بھئی یہ کرو یہ کرو۔ باقی تو قرآن و حدیث ہی ہے، اصل رہنمائی قرآن و حدیث کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو طریقہ اسلام اور رسول کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ کے حکم، اور وہ مردود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور اس میں رہنمائی تو دیکھیں، امام یعنی امام کا تصور جو ہے وہ واضح ہے قرآن میں۔ حضرت عمر کا میرے خیال سے مقولہ ہے کہ اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، جماعت امیر کے، امام کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور امام اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم امیر بناؤ اپنے، اور امیر کی اطاعت کرو، اور اگرچہ وہ ایک حبشی نک کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تمہارا امیر ہو تو تم رہنما ہو تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ باتیں ہیں، کھلی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خلاف شریعت ہے یا ایسی ہے۔ یہ تو ہماری ٹوٹل دین سے ہم لوگ بے خبر ہیں، اور تو ہماری پھر یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اقبال نے کہا ہے نا جواب شکوہ میں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھجوائے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی۔ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم
اگر تم انہیں ہدایت پر لانے کی حرص کرو، فإن اللہ لا يهدي من يضل، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جسے گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔